بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملاقات اور میں ہوں بلال خان۔ آج پروگرام ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جس کو ہزاروں نہیں بالکل لاکھوں لوگ اپنا لیڈر، اپنا رہنما مانگتے ہیں۔ منظور پشتین صاحب، آپ پاکستان کے پارلیمانی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے اس میں بہت سیاسی جماعتوں کو شکست ہوا، اس کے بعد سب جماعتوں نے دھاندلی کا الزام ریاستی اداروں پر لگایا۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پارلیمانی نظام، پہلے تو یہاں کوئی نظام ہے ہی نہیں جو ہم اس کو پارلیمانی نظام کہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں ہوئے ہیں سارے نگران ہیں، کوئی 3 مہینے کے لیے، پھر کوئی 3 سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے۔ اصل حکومت یہاں پر فوج نے کی ہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ پارلیمانی نظام مفلوج ہے، وہ مقبوضہ ہے، اور وہاں پر جتنا بھی سسٹم ہے تھوڑا بہت وہ فوج کے زیر اثر اور ان کے زیر انتظام ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقے، اس طرح فوج کے زیر انتظام پارلیمان۔ اور باقی الزام، میرے خیال میں یہ الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بار یہاں پر انتخابات میں فوج اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو حکومت دلوانے کے لیے پری پول ریگنگ اور پول ڈے ریگنگ یہ دونوں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج تک ریکارڈ بھی یہی ہے اور آئندہ بھی ان لوگوں سے یہی توقعات ہے کہ وہ یہی کریں گے۔ یہ جو ابھی حالیہ 8 فروری پر جو انتخابات ہوئے اس میں پاکستان کے تمام قوم پرست جماعتوں کو بری شکست ہوئی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا اب وقت آ چکا ہے کہ ساری جو تمام قوم پرست جماعتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے اور ایک سیاسی ڈائلاگ کرے، ایک جرگہ کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تحریک غیر پارلیمانی سیاست کر یعنی عوامی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ہمارا پارلیمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا کہ اب اتحاد کر کے مزاحمت کرے، میں آپ کو 2 حوالے دے کر یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اس کو چیک کر سکیں گے۔ اب یہ جو عوام مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، عوام کس نعرے پر مزاحمت کریں گے؟ اس حوالے سے 2020 میں عمران خان حکومت میں تھے، نواز شریف اپوزیشن میں تھے، وہ احتجاج جلسے کرتے تھے اور ٹی وی کے ذریعے یعنی موبائل فون کے ذریعے تقریریں کرتے تھے، فوجی جرنیلوں کے نام لیتے تھے۔ کافی سارے لوگ ان کو یعنی سپورٹ دے رہے تھے، ان کے جلسے میں شریک ہو رہے تھے، ان کے لیے مطلب بہت قربانیاں دے رہے تھے۔ اور اس وقت عمران خان کے اپنے ورکر اس سے نالا تھے اور اس کی یعنی بالکل انکاری تھے کہ ہم ہے ہی بھی نہیں اس پارٹی میں۔ لیکن پھر آئندہ 1.5 سال میں عمران خان اپوزیشن میں جاتے ہیں، فوج کی مخالفت شروع کرتے ہیں اور نواز شریف حکومت میں، لوگ نواز شریف سے چلے جاتے ہیں، عمران خان اپنا ورکر بھی واپس آ جاتا ہے اور عام عوام بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر جنگ کسی سیاسی لیڈر اور جرنیلوں کا نہیں ہے، عمران خان، نواز شریف یا کسی کا نہیں، یہ اصل میں عوام اور جرنیلوں کے درمیان ڈائریکٹ شروع ہو چکا ہے۔ اب جو بھی ان ظالم جرنیلوں کے، ان ظالم پالیسیاں بنانے والے جرنیلوں کی مخالفت کرے گا اور مزاحمت کرے گا کہ اس کو رائے راست پر لائیں، عوام اس کی حمایت کریں گے۔ آپ نے کہا کہ متحد ہو کر آگے جانے کا وقت، میرے خیال میں سب سے پہلے عوام کیا چاہتی ہے، عوام کا ابھی سوچ کیا ہے؟ عوام ابھی باشعور ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ریگنگ سے لے کر دہشت گردی تک سارے عوامل کے پیچھے کون کھڑے ہیں۔ تو وہ تنگ ہے زندگی سے، وہ مزاحمت چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے اس کے ساتھ اتحاد ہو نہ ہو، عوام سپورٹ دیں گے۔ ہاں البتہ ضروری ہے کہ اعتماد بھی پیدا کیا جائے۔ بارہا عوام کے سامنے ایک بات کر کے پھر کہیں اور جا کر یا اسمبلی میں جا کر دوسری بات کرنے پر عوام میں بد اعتمادیاں پیدا ہو چکی۔ دوبارہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بھی ایک
عمل ہونا چاہیے, کچھ ایسے عوامی شرائط اپنانا چاہیے جس سے واقعی اعتماد بحال ہو. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ یار چند دنوں کے لیے یہ کریں گے یا پھر اگر کرسی مل گئی تو نہیں کریں گے, اس چیز سے وہ مزید عوامی حلقوں کو نقصان اور اپنے آپ کو بھی عوامی حلقوں میں یعنی ایک قسم کے ان کے نظروں سے اپنے آپ کو گرا دیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا. اب آتا ہوں اتحاد پر کہ اتحاد ہونا چاہیے. ہم تو خود تحریک ہماری جو تحریک ہے وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. الیکشن ہو نہ ہو, جرنیل کون ہے کون نہیں ہے, کون آیا کون گیا, کس کی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے کس کی جا رہی ہے, اس سے بالکل ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم نے عوام کی انسانی حقوق کے لیے ہر حال میں جدوجہد کرنا ہے جب تک بحال نہ ہو. ایک سوال کرتے ہیں کہ ووٹ غائب ہو گئے تو بہت بڑے جلوس, بہت بڑے احتجاجی مظاہرے ہوتے اور 8000 سے زائد پشتون ماہوں کے جگر گوشے غائب تیرا پتہ تھے, تب احتجاج ہونا چاہیے تھا. پھر آج بھی شاید اعتماد زیادہ ہوتا. 80,000 سے زائد لوگ مارے گئے, اس وقت بھی احتجاج کا حق تھا. صرف یہ نہیں کہ ووٹ میں مسئلہ پیدا ہو جائے, یہاں اور بھی مسائل ہے. کل رات بھی خیبر میں ایک پشتون ماں کے اس جگہ پر ان ظالم داروں کے تپڑوں کے نشانات موجود تھے. یہ بھی احتجاج کی قابل باتیں ہیں. صرف ہمارے لیے تو انسانی حقوق ہے, کون اقتدار میں آتا ہے, کرسی کس کی ہے کس کی نہیں ہے, اس سے ہم یعنی ہمارا اس سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے. قوم پرست جماعتیں ہیں, یہ جو احتجاج کر رہی ہے, کیا آگے مستقبل میں آپ اس کو لیڈ کریں گے, آپ کی حمایت اس کو حاصل ہوں گے؟ عوامی حقوق کے لیے ہمیشہ تیار ہے. ہاں کرسی کی جنگ میں کسی کے ساتھ ہم نہیں دیں گے, نہ کوئی اتحاد ہوگا نہ کسی کے ساتھ. یہاں پر یہ وطن 2 لاکھ سے زائد گھر مسمار ہیں, 36 بازار مسمار ہیں, 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. پشاور کے بازاروں سے لے کر سوات کے پہاڑوں تک, وہاں سے لے کر قبائلی پٹی سے لے کر کوئٹہ تک, ہمارے ماؤں بہنوں سے لے کر بچوں تک, اسکول کے بچوں مدرسوں کے بچوں تک شہید کر دیے گئے. اس کے حساب کے لیے کوئی تیار ہے اتحاد کریں گے. لوگ لاپتہ ہیں اتحاد کریں گے. دہشت گردی کے خلاف مزاحمتیں اتحاد کریں گے. عوام کے بنیادی انسانی حقوق اتحاد کریں گے. اگر کرسی ہے, صرف کرسی کے لیے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے. البتہ باقی اگر جو مظلوم لوگ ہیں, جو محکوم قومیں, ان کے حقوق کی بات ہو, تب اس پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور آگے ایک منظم لائحہ عمل کے لیے تیار ہے. منظور پشتین صاحب, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو تیسری مرتبہ بڑی کامیابی مل گئی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان نے آپ کے ساتھ بہت تعاون بھی کیا تھا. کیا آپ کا نظریہ اس کا نظریہ ایک ہو سکتا ہے؟ ہاں, کس نے جیت لیا الیکشن کس نے نہیں جیت لیا, میں نے یہ پہلے بتا دیا. خود ہمارے جو وہ دوست تھے جو الیکشن لڑنے کے لیے آگے ہم نے اس کو بھی اپنے تنظیم کے سارے عہدوں سے فارغ کر دیا. بہت اسٹرکٹ ہے ہم اس حوالے سے. باقی رہی نظریہ ایک ہونا, یار ہم باقی پارٹیوں کو اور قیادتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہی جرنیل ان سب کے سبب بن رہے ہیں, جو معاشی, جو سیاسی, جو معاشرتی بحرانات ہیں. ان کی سبب ڈکٹیٹرشپ ہے, انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈائریکٹ ہے. ان کی ظالمانہ پالیسیاں ہیں, ان کی کم عقلی ہیں, ان کی نااہلیاں ہیں. آئیں ان کے خلاف سب بات کرے. اگر ہم اتحاد نہ ہو جائے تب بھی اکیلے کرے تب بھی فائدہ ہے ان کا. تو یہی چاہیں گے کہ جو بھی پارٹی ہو وہ مستقل مزاجی سے اس پالیسی پر عمل کرے. مثال کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی, فضل الرحمان, ان کا ایک اتحاد بنا تھا PDM کے نام سے. انہوں نے یہ باتیں کیے مگر جب اقتدار ملا تو پھر ذرہ برابر بھی اس پر عمل نہیں کیا. ہم صرف یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں ظلم جبر کے, وہ جب اقتدار میں آتے ہیں وہاں پر بھی اگر انہوں نے یہ کر دیے تو پھر ممکن ہے کہ عوام کو ریلیف مل جائے. آپ کا جو تنظیم ہے پشتون تحفظ موومنٹ, مستقبل میں سر کیا آپ الیکشن پاکستان کے ساتھ آپ اس کو رجسٹر کرائیں گے, آپ اس کو ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے, کیا ایسا ارادہ ہے سر؟ ہم ٹرانزیشن سٹیٹ میں نہ ادھر گئے نہ ادھر. اب یہ ریاست کے رویوں پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف دھکیل رہے ہیں. ہمارا پہلا کام ہے پشتون بیلٹ میں آگاہی, ایک فکر پر, ایک سوچ پر, مثبت سوچ پر. جب آگاہی ہو, اس آگاہی کے مطابق ایک منظم تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعال بھی ہو اور چترال سے لے کر کوئٹہ تک پختونوں کے ہر گاؤں, ہر مسجد پر اس کی کیبنٹ موجود ہو. صحیح ہے. جب یہ بن جائے
یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں, جو سوالات کر رہے ہیں, یہ اس وقت جو اس تنظیم کی, اس تحریک کی جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے, اس پر ڈسکشن پھر وہ کر لے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں. اس وقت ان کا عقل اور تجربات بھی زیادہ ہوں گے. میں اگر اس میں ہوں, یا میرے دوست ہیں, یا کوئی بھی ہے, یا آپ ہو, کوئی بھی ہو, اس وقت جو باڈی ہے, جس وقت ہم ایک منظم تنظیم کو تشکیل دے چکے ہو اور قومی شعور اور آگاہی مکمل طور پر آ چکی ہو, اس وقت جو ڈیسیژن باڈی ہے, ان کے تجربات, میچورٹی اس وقت سے زیادہ ہوگی. تو اس وقت انشاءاللہ جب سارا قوم اکٹھا ہوا, تو پھر قوم نے جو فیصلہ کیا, پشتونوں کے اس وقت کے مشران نے جو فیصلہ کیا, پھر اس وقت انشاءاللہ چیک. منظور پشتین صاحب, آپ شکل سے ماشاءاللہ بہت معصوم لگ رہے ہو اور کم عمر بھی لگ رہے ہو, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے جو دوست تھے علی وزیر, محسن داول, وہ پارلیمان چلے گئے, اب بھی سر آپ بالکل ڈٹے ہوئے اپنے موقع پر. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی ناراضگی اب ریاست سے ہے, اور کیا بہتر ہو سکتے آگے؟ ناراضگی میری نہیں ہے, کاش کوئی میرے ساتھ ایک ہفتہ بھی گزار دے کہ کتنے ماؤں کی آنسو ان کندھوں پر. آپ کی صحت بھی وقت کے ساتھ خراب ہو رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ میں کافی صحت مند ہوں, یہ تو کبھی نہیں مانوں گا, اور کافی درد ہے اس وطن میں, کافی کرب. اس وطن کے ماؤں بہنوں کی ترجمانی, ان کے خواہشات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کے لیے مزاحمت ہو, میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں کسی اور کی خواہشات پورے نہیں کر رہا ہوں. ان ماؤں بہنوں کی جن کے بچے غائب ہیں, ان ماؤں بہنوں کی جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا دھماکوں میں, وہ لوگ جو دہشت گردی کی وجہ سے زندگی ان کی آجیرن بن گئی ہے, ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. میرے پورے کیریئر میں کوئی ایک لفظ ایسا نکلا کہ جس سے کسی اور کی ترجمانی ہو اس وطن اور اس قوم کے علاوہ, ان کے اچھے مستقبل کے علاوہ, تو پھر مجھے بالکل کہہ دی کوئی. تو یہ ہے کہ موقف یہ میرا نہیں ہے, یہ قومی موقف ہے. جو جنگ ہوا ہے 20 سال میں, 80,000 پشتون, 80,000 کسی جرنیل کے مرغیاں مار دو, وہ معاف نہیں کریں گے. میں اپنے وطن کے 80,000 شہیدوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہوں کسی کے لیے. ان شہیدوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ جس نے شہید کر دیے, جس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے شہید ہوئے, ان سے ناراضگی رہے گی تب تک. ہاں, ایک قیمت ہے, میرے وطن کے لوگوں کو انصاف دیا جائے, ان کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ آئندہ پراکسی جنگ یہاں نہیں لڑے جائے, ان کے شہروں میں پھر دھماکے نہیں ہوں گے, ان کے تحفظ کا اور ان کے آئینی حقوق کا. میں جا کے اپنے گاؤں میں بیٹھ جاؤں گا, خود کھیتی باڑی کروں گا, کوئی اور کام کروں گا, کسی ایک چھوٹے سے نوکری کا بھی ڈیمانڈ میں نہیں کر لوں گا. اللہ نے ہمیں پختونخوا وطن دیا ہے, ہمارے ایک بندے کو تھوڑی تھوڑی زمین اللہ نے دی ہے, وہاں سے فصلیں اگا کر بھی کھا لیں گے. حال بتا, جب وطن درد میں ہوگا, خود اپنی زندگی میں اتنے درد سہے ہیں کہ ہر مظلوم کی آہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. پشتین صاحب, شروعات میں آپ کے 3 مطالبات تھے, ایک مائنس کے, ایک چیک پوسٹ کے, اور تیسرے 3 بھی آپ کے مطالبات تھے. 6 مطالبات تھے. ریاست نے کوشش کی بہتری لانے کے لیے, لیکن ابھی آپ لوگ لڑو بر کی نعرہ لگاتے ہو, پشتونستان کی نعرہ لگاتے ہو, آپ نے اپنے مطالبات کو تھوڑا زیادہ کر لیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو وہ 6 مطالبات اب نہیں ہے. سوابی کی بجلی سے لے کر ٹوبیکو ٹیکسس تک, سوات کے زمرود سے لے کر مومند اور باجاوڑ کے ماربل اور ان کے ذخائر تک جو وسائل ہے, یہاں کے کرک کے گیس سے لے کر افریدیوں کے کوئلے کے کانوں تک, نارتھ وزیرستان کے وسائل, لکی مروت کے وسائل, پورے ادھر کوئٹہ تک جتنے وسائل ہے ان کی بات بھی ہوگی. اور پورے بیلٹ کے جتنے بھی انسان ہے, اس کی زندگی کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے, ان سب کے حوالے سے اب ہمارے مطالبات وہ نہیں رہے, آگے چلے گئے. باقی رہ گئے نعرے, اگر وہ ان سے تنگ ہے تو مطالبات حل کر دے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون سے, سسٹم سے اب باہر مطالبات کر رہے, تو آپ سسٹم میں آ جائے تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. اگر میرا کوئی بھی مطالبہ پاکستان کے آئین سے ہٹ کرتا تو بتا دیا جائے. آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے؟ میرے جتنی بھی مطالبات تھے ایک بھی اس آئین اور قانون سے ماورا نہیں. ہاں البتہ جرنیلوں کی جتنی بھی اعمال ہے وہ سارے اس آئین سے ماورا ہے. آئین کو میں اور آپ یہ سب مانتے, جرنیل نہیں مانتے آئین کو, تو قانون کو تو وہ نہیں مانتے, اس کو ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں. ردی ٹوکریوں میں ہم نے نہیں پھینکے, انہوں نے پھینکے. تو یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ سوالات ان پر زیادہ بنتے ہیں. مظلوم لوگ ہیں ہم, حقوق مانگتے ہیں, ریاست کا کام ہے حقوق دینا, نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے غصہ بھی بڑھے گا, ظاہر سی بات ہے الفاظ بھی بڑھیں گے, نعرے بھی بڑھیں گے, مطالبے بھی بڑھیں گے, لوگ بھی بڑھیں گے, اور ہم بھی آگے بڑھیں گے.
افغانستان میں جو طالبان کا گورنمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2 سال ہو گئے، بہت کامیابی سے جا رہا ہے، یہ سیٹ اپ کس نے بنایا ہے اور آپ کا حمایت اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہ جدید دنیا ہے، طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے حکومت میں آنا یہ میرے خیال میں کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے اسے۔ افغان جتنے بھی ہیں وہ جنگ کے متاثر لوگ ہیں، یعنی کئی دہائیوں سے وہ جنگوں میں مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ان عوام کو اتنا حق تو دیا جائے کہ وہ ایک بار اپنے اقتدار خود منتخب کر لے۔ پھر افغانستان کے عوام نے جس کو بھی اقتدار دے دیا، میں اور آپ سارے دنیا اس کو مانے، اس کی پھر یعنی دنیا میں بھی کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، میں اور آپ بھی رد نہیں کر سکتے، کوئی بھی، کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ افغانستان کے عوام، افغان قوم، جب ان کا مینڈیٹ کسی کے ساتھ ہو، طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے حکومت میں آنا اور چلانا، یہ اگر چلائے بھی جائے تو یہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا اختتام خود طاقت کے ذریعے ہوتا ہے، جس کا خمیازہ عام عوام کو بھگتنا پڑے گا، جس کی وجہ سے مزید وہ ٹارچر ہوں گے اور مزید ان کو تکلیفیں ملیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ سارے افغانوں کو واپس بلا کر عام افغانوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ آئیں ہم بیٹھیں، میں ہوں فلانا و فلانا ہے، آپ لوگ اپنی رائے دیں، کس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہا، جس کو منتخب کی، جس کا افغانوں کا انتخاب، بس پوری دنیا کا بھی انتخاب ہے، ہم سب کا بھی۔ لوگوں کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ منظور پشتین کون ہے؟ میں سب سے پہلے تو پشتون ہوں یار، ہمارے پشتو کی 3 لہجے ہیں، پشاور سے لے کر کابل تک سارے لوگ پختون، کوئٹہ سے لے کر کندہار تک پشتون، اور کرک بنو سے لے کر غزنی تک پشتین، وہاں یہ لفظ زیادہ ہوتا ہے تھوڑا، جہاں یہاں یہ استعمال ہوتا ہے وہاں واو استعمال کرتے ہیں، جہاں وہاں ہے وہ یہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اسی وطن کے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے، میرا گھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہاں میں کہیں دور ہے، نہ میں امریکہ کا باشندہ ہوں، نہ میں پنجاب کا باشندہ ہوں، نہ میں ہندوستان کا ہوں، نہ میں عربوں کا ہوں، نہ میں چائنا کا ہوں، نہ میں آسمان میں رہتا ہوں۔ میرا گھر موجود ہے اور سینکڑوں سالوں سے موجود ہے، باپ دادا پردادا کے تاریخ موجود ہے، اور پیرنگیوں کے ساتھ ہمارے پردادا بھی مزاحمت میں تھے، الحمدللہ ہم بھی اس کا خون آج تک پیرنگیوں کے بقایا جات کے ساتھ، پھر ان کے جو پردادا کے بقایا جات وہ مزاحمت میں ہیں۔ تو یہی ہے، اور کیا چاہیے؟ مطلب کس چیز کا تعارف چاہتے ہیں؟ عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کا الزامات جو بھی لگائے جا رہے ہیں، باخدا کوئی مائع کا لال تو آ جائے اور وہ ثابت بھی کر دے۔ آخری سوال، افغانستان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ افغانستان کے ساتھ تو تاریخوں کا رشتہ ہے، یعنی ٹھیک ہے، یہ پاکستان میرے دادا سے چھوٹا ہے عمر میں، اس سے پہلے جتنی بھی نسلیں ہیں، وہ چاہے آپ کے ہیں، چاہے میرے ہیں، چاہے یہاں بیٹے جس کے بھی، وہ سارے افغانستان کے باسی تھے، شہری تھے، تو یہ تو ایک تاریخی رشتہ۔ دوسری بات، افغانستان کے حالات ڈائریکٹ جرن لائن کی اس پار بھی اثر کرتے، یعنی ایسا کبھی ہوا ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو اور یہاں پر امن ہو؟ نہیں، یہاں پر بھی پھر بدامنی ہوگی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ افغانستان میں کوئی تغیر آئے گا تو پختونخوا میں بھی تغیر نہیں آئے گا، نہیں، وہاں کے حالات سے یہاں کے حالات جڑے۔ اب اگر وہاں پر ایسے لوگوں کے اڈے بن گئے مراکز کہ وہ یہاں امن نہیں چاہتے، پھر یہاں امن ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ افغانستان کے ساتھ صرف میرا نہیں، اس پورے سرزمین کے حالات جڑے ہوئے ہیں، اس پورے خطے کے کاروبار روزگار جڑے ہوئے ہیں، افغانستان کی امن اور ترقی، اس پورے خطے کی امن اور ترقی اس کے ساتھ، تو یہ تو بہت سٹرانگ ہے۔ اور ہم سارے نسلاً افغان ہیں، پختون ہے، اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی، تو زبان کا بھی رشتہ ہے، کلچر کا بھی رشتہ ہے، تاریخ کا بھی رشتہ ہے، اور اس دور میں پھر حالات کا بھی رشتہ ہے۔ منظور پشتین صاحب، چارسدہ جرنلسٹ کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جب آپ لوگوں نے اوپر چارسدہ کا نام لکھ دیا تو پھر شکریہ تو ادا نہ کرے، یہ ہمارا وطن ہے، چارسدہ تاریخی وطن ہے ہمارے پختون بیلٹ کا، ہمیں فخر ہے چارسدہ پر۔ تو اپنے وطن میں شکریہ نہیں ہوتے، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ لوگوں نے مائک اٹھا کر اپنے وطن میں صحافت کا ایک پیشہ شروع کیا۔ ہم داد دیں گے اپنے وطن کے ہر نوجوان کو، ہم داد دیں گے اپنے وطن کے ہر بہن بھائی کو کہ وہ کسی نہ کسی بھی صورت میں اپنے وطن میں ایک نہ ایک شعبے میں کام کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ زندگی کا جو ماحول ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کا بھی